وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام أو كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قابل قدر واجب الاحترام بھائیوں بزرگوں دوستوں، انسان پر اس دنیا میں دو قسم کے حالات آتے ہیں، اور ان دونوں حالات میں انسان کی رہنمائی کی گئی ہے کہ کرنا کیا ہے۔ انسان کی زندگی میں یا خوشی، مسرت، خوشحالی، فراخی، نعمتوں کا دستیاب ہونا، یہ حال آتا ہے، یا پھر اس انسان پر پریشانی، دکھ، تنگی، بدحالی، اس قسم کے حالات آتے ہیں۔ جب اس پر خوشحالی ہو، فراخی ہو، یہ اللہ کی نعمتوں میں گھرا ہوا ہو، ضرورت کی ہر چیز اسے میسر اور دستیاب ہو، تو اس وقت اسے حکم دیا گیا ہے یہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے، اس کی نعمتوں پر اس کے عطا کردہ مال پر، صحت پر، اس کا شکر بجا لائے، زبان سے بھی، عمل سے بھی۔ اگر مال و دولت کی نعمت اس کے پاس ہے، گھر بار اس کے پاس ہے، پہننے کے لیے کپڑا اس کے پاس ہے، کھانے پینے کی تمام اشیاء اس کو میسر ہیں، تو اس پر اللہ کا زبان سے بھی شکر ادا کرے اور عمل سے بھی شکر ادا کرے۔
اور عمل سے شکر یہ ہے کہ اس نعمت میں ان لوگوں کو شریک اور شامل کرے جن کو یہ نعمتیں میسر نہیں ہیں۔ اور دوسرا حال انسان پر یہ آتا ہے کہ یہ تنگ ہو جاتا ہے، یہ پریشان ہو جاتا ہے، اس پر کوئی ایسا حادثہ آ جاتا ہے، کوئی اچانک اس پر افتاد آن پڑتی ہے جس کی وجہ سے نہ رہنے کے لیے گھر رہتا ہے، نہ پہننے کے لیے کپڑے رہتے ہیں، نہ کھانے پینے کا کوئی سامان اس کے پاس رہتا ہے۔ اس کو اس وقت بھی رہنمائی کی گئی ہے کہ یہ صبر کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے، محنت اور کوشش کرے، اور دوسرے لوگ اس کی مدد اور امداد کریں۔ ان دو حالات میں یہ رہنمائی، یہ سبق، یہ درس دراصل اس معاشرے کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے۔ توازن معاشرے کا قائم رکھنے کا سب سے بہترین اصول ہے، اور اگر ان دو حالات میں انسان مسلمان افراط تفریط میں مبتلا ہو جائیں گے، ان سنہری اصولوں کو چھوڑ دیں گے، تو معاشرے کا توازن بگڑ جائے گا۔ جو لوگ غریب ہیں وہ غریب تر ہوتے چلے جائیں گے، اور جو لوگ صاحب ثروت ہیں، صاحب مال و دولت ہیں، وہ بھی کتنا استعمال کر سکیں گے۔ ہماری اس مملکت خداداد پاکستان کی عوام اکثریت کے ساتھ پریشانیوں میں مبتلا ہو گئی ہے حالات کی وجہ سے۔ اور ایسے حالات ہیں کہ جو بیان کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ضرورت سے زائد بارشوں کا آنا، سیلابوں کی کیفیات، اس نے ہمارے پنجاب کے جنوبی حصے کو اتنا نقصان پہنچایا ہے کہ ایک دن پہلے کے امیر ترین لوگ دوسرے دن در بدر، نہ ان کا کوئی گھر رہا، نہ رات ٹھہرنے کا کوئی ٹھکانہ رہا۔ اس سے ہٹ کر کے بھی من حیث القوم ہم لوگ بڑی پریشانیوں میں مبتلا ہو گئے، اور حقیقت میں پریشانیوں سے نجات دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ کون سی ذات ہے؟ کون سی ذات ہے؟ سب کچھ اگر پاس ہو، اور جس کے پاس سب کچھ بھی ہے آپ اس سے بھی پوچھیں گے تو پریشان وہ بھی ہوگا۔ پریشانیاں اسباب سے جاتی نہیں ہیں، مسبب الاسباب کے حکم سے جاتی ہیں۔ لیکن ہمیں راستہ دیا گیا ہے، ہمیں کچھ سبق پڑھائے گئے ہیں، ہمیں کچھ اصول اور ضابطے سکھائے گئے ہیں، ہماری کوئی تربیت کی گئی ہے
کہ مشکل حالات آ جائیں تو ہم نے کیا کرنا ہے، کسی دوسرے پر مشکل حالات آ جائیں تو اس کے بارے میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ آج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسانیت کو مخاطب کر کے ایک ترغیب دی ہے، ایک ضمانت دی ہے، اور بڑی اعلیٰ ضمانت دی ہے۔ اور وہ ضمانت یہ دی ہے کہ اے میری امت کے لوگوں، میرے ماننے والوں، تم آخرت میں بہترین ٹھکانہ چاہتے ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ آخرت کی منزلیں تمہاری بڑی سلامتی کے ساتھ طے ہو جائیں، تم اپنی منزل پر سلامتی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ، بغیر رکاوٹ کے، بغیر پریشانی کے پہنچ جاؤ۔ اور مسلمان کی حقیقی آخری خوبصورت منزل کا نام کیا ہے جی؟ کیا ہے؟ جنت۔ کیا ہے؟ ہم آئے بھی وہاں سے ہیں، ہم نے جانا بھی وہاں ہے۔ ہمارا گھر وہی ہے، ہم نے اپنے گھر کی طرف لوٹ کے جانا، اور ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ یہاں سے روانہ ہو جانے کے بعد، مر جانے کے بعد پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، اندھیری کوٹھڑی میں روشنیوں کا انتظام ہو جائے، وہاں جہاں کوئی بھی نہیں ہوگا، ان خلوتوں میں، ان تنہائیوں میں کوئی ساتھی بن جائے۔ نہ کوئی پل صراط پر روکے، نہ کوئی میزان عدل پر روکے، نہ کوئی حساب ہو، نہ کتاب ہو، ہم چلے جائیں، اور سب سے خوش قسمت انسان کائنات کا وہ ہوگا کہ جو سلامتی کے ساتھ گزر جائے گا، سب سے خوش قسمت، سب سے کامیاب۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم 4 کام کرنا۔ کوئی بڑے کام نہیں بتلائے کہ پہاڑ پر جانا پڑے گا، آسمان کے کناروں کو ہاتھ لگانے پڑیں گے، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں بتلائی، 4 کام کرنے ہیں، اور میں محمد مصطفیٰ کہہ رہا ہوں 4 کام کر لو، تدخل الجنت بسلام، تم سلامتی کے ساتھ اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ان میں سے پہلا افشو السلام، سلامتی کے ساتھ جانا چاہتے ہو نا، کوئی پوچھے نہ، کوئی روکے نہ، کوئی تنگ نہ کرے، سلامتی کے ساتھ جانا چاہتے ہو تو پھر اس سلامتی کو اس دنیا میں پھیلانا شروع کر دو، اللہ سلامتی کے ساتھ جنت میں پہنچا دے گا۔ افشو السلام، سلام پھیلاؤ۔ کیا پھیلاؤ؟ سلام سلامتی ہے۔ یہ جو ہم سلام کرتے ہیں، السلام علیکم، یہ حکم دیا گیا، اس کو پھیلاؤ، ایک دوسرے پر سلام کیا کرو، سلامتی بھیجا کرو۔ یہ دعا ہے، السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو۔ وہ جواب دیتا ہے وعلیکم السلام، آپ پر بھی سلامتی ہو۔ یہ اس کے لیے دعا کرتا ہے، وہ اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دوسرے کے لیے جو دعا کی جاتی ہے، اللہ اس دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ ہم نے یہ کام چھوڑا ہوا ہے، ہم گڈ مارننگ میں آ گئے، گڈ ایوننگ میں آ گئے، صباح الخیر،
ہر کلا راشا بخیر آغلے، سب سے خوبصورت جملے وہ کسی زبان کے نہیں ہیں، وہ اس زبان کے ہیں، وہ الفاظ ہیں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان نبوت سے نکلے ہیں، اور وہ ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ افشو السلام، پھیلانا شروع کرو، سلام پھیلانا، یہ اللہ کا نام بھی ہے، السلام، القدوس، السلام، المؤمن، المہیمن۔ جو اللہ کا ذکر کرتا رہے گا، اللہ کا نام لیتا رہے گا، بات تو یہ ہے نا پھر کہ جو اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، اللہ اپنی نعمتوں کے ساتھ اس کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ افشو السلام، سلام پھیلاؤ۔ دوسری بات، اطعموا الطعام، کھانے کھلاؤ، کھانے کھلاؤ، اور اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی دیگوں کا نہیں کہا گیا۔ پڑوسی اگر ماڑا ہے، غریب ہے، اس کے گھر میں چولہا نہیں جلا، تو دال پکا رہا ہے نا، اس میں دال نہ ڈال، تھوڑا سا پانی ڈال دے، اور اس میں سے اس مسکین کو دے دے، اس غریب کو دے دے، تو اس کو اپنی حیثیت کے مطابق اتنا دے گا، اللہ اپنی شان کے مطابق تجھے کتنا عطا کر دے گا۔ اطعموا الطعام۔ قرآن کریم میں ہے نا، ما سلککم فی سقر، جہنمیوں سے پوچھا جائے گا تمہیں جہنم میں کس چیز نے بھیجا ہے، کس عمل نے بھیجا ہے؟ جہنم میں، دوزخ کی آگ میں تم کیوں آئے ہو؟ وہ پتہ ہے کیا کہیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین ولم نطعم المسکین، کہ ہم تو اس لیے آئے ہیں، ہم نماز بھی نہیں پڑھتے تھے، ہم مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے۔ اطعموا الطعام، کھانے کھلاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ای الاسلام خیر، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے خوبصورت اسلام کون سا ہے؟ حالانکہ اسلام تو ایک ہی ہے، لیکن اسلام کی سب سے خوبصورت خوبی کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی سب سے خوبصورت خوبی اور بات یہ ہے کہ تو کھانا کھلائے اور لوگوں کو سلام کرے، چاہے تو انہیں جانتا ہے چاہے نہیں جانتا۔ ہمارا سلام بھی بڑوں کے لیے ہوتا ہے، جن سے کچھ امید ہوتی ہے، بڑے صاحب آ گئے، ان کو سلام جھک کر کرنا ہے، جھک کر سلام کہیں پر بھی نہیں آیا ہے۔ سلام امیر کے لیے بھی ہے، غریب کے لیے بھی ہے، بڑے کے لیے بھی ہے، چھوٹے کے لیے بھی ہے، جاننے والے کے لیے بھی ہے، نہ جاننے والے کے لیے۔ اطعموا الطعام، کھانے کھلاؤ۔ اگر سلامتی کے ساتھ اللہ کی جنتوں میں اور ان جنتوں کی نعمتوں میں کھیلنا چاہتے ہو، جانا چاہتے ہو، کھانے کھلاؤ۔ لوگ بھوکے ہیں، ہمارے ملک میں لوگ بھوکے ہیں، اور ہمیں روزانہ کی خبریں ہر آدمی کو پتا ہے، بھوک کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں، مار رہے ہیں۔ واصل الارحام، تیسری بات، رشتہ داریوں کو نبھاؤ، رشتہ داریوں کو عام کرو، ایک دوسرے کے ساتھ جو رشتہ داریاں ہیں ان تعلقات کو مضبوط کرو۔ چوتھی بات، وصلوا باللیل والناس نیام، جب رات کو لوگ سو رہے ہو، رات کا آخری وقت ہو، سو رہے ہو،
اس وقت اٹھ کر کے بستروں کو چھوڑ کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، اس کے دربار میں آ جاؤ۔ وہ دلوں کا پھیرنے والا بھی ہے، وہ دنوں کا پھیرنے والا بھی ہے، اس کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ یہ 4 کام کر لو، تدخل الجنت بسلام، پھر تم سلامتی کے ساتھ اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جب لوگ مشکلات میں مبتلا ہوں، تکالیف کا شکار ہو جائیں، رہنے کے لیے گھر نہ ہو، کھانے کے لیے آٹا دال چاول نہ ہو، پہننے کے لیے کپڑے نہ ہوں، پھر کیا کرنا چاہیے؟ آج لوگ بے گھر ہیں، لوگ بے گھر، کھلے آسمان تلے لوگ راتیں گزار رہے ہیں، تکلیف میں ہیں، دکھ میں ہیں، پریشانی میں ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ۔ اس دنیا میں کوئی اللہ کا بندہ کسی اللہ کے بندے کی کسی مصیبت کو، کسی دکھ کو، کسی پریشانی کو اپنی حیثیت کے مطابق دور کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس کے پاس روٹی نہیں ہے، اس کو روٹی دے دے گا، پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، کپڑا دے دے گا، رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، کوئی ٹھکانہ دے دے گا، کہیں ٹھہرا دے گا۔ کوئی مشکل ہے، تھوڑی ہے، زیادہ ہے، چھوٹی ہے، بڑی ہے، اس دنیا میں جو کسی مسلمان بھائی کی اس تنگی کو، اس مشکل کو دور کرے گا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اس بندے کی قیامت کی مشکلات کو اس سے دور فرما دے گا۔ مشکل میں ہیں لوگ، پریشانی میں ہیں، اے امت محمدیہ، وہ لوگ جو پریشانی میں ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی خبرگیری کریں، ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ نہیں کہ ہم اپنا مال سمیٹیں، جمع کریں، سائیڈ پہ رکھیں، اس کو بانٹیں، اس کو دیں لوگوں کو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے کی ایک خوبی بیان کرتے ہیں۔ ان کے قبیلے کا نام قبیلہ اشعریین، اشعری قبیلہ تھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری بہت بڑے صحابی رسول، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا پورا قبیلہ جب کہیں کوئی مشکل پیش آتی نا، پریشانی ہوتی، کھانے پینے کا سامان اگر لوگوں کے پاس کم ہونے لگتا، ہم یوں کرتے کہ ہم پورے قبیلے کو جمع کرتے اور قبیلے کے پاس جو سامان بھی ہوتا، کھانے کا، پینے کا، رہنے کا، پہننے کا، سب ایک جگہ پر اکٹھا کر لیتے، سب ایک جگہ پر اکٹھا کر لیتے، اور پورے قبیلے کو کہہ دیا جاتا، جس کے پاس کچھ ہوتا نہ ہوتا کہہ دیا جاتا، بھائی سامان سے لے کر کے جاؤ، اسی سے کھاؤ، اسی سے پیو۔ تو جس کے پاس نہیں ہوتا تھا وہ بھی وہاں سے لے جاتا، جس کے پاس ہوتا وہ بھی وہاں سے لے جاتا، اس طرح نظام چلتا رہتا۔ پورا قبیلہ اپنا مال مشترک کر لیتا، ایک دوسرے کو اپنے مال میں شامل کر لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ ہے کیا فرمایا اس خوبی پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کے بارے میں فرمایا، ہم منی وانا منہم، یہ قبیلہ مجھ سے ہے، میں اس قبیلے سے ہوں۔ اتنا تعلق بیان فرمایا، اتنی قربت بیان فرمائی اس خوبی کی وجہ سے۔ اور ہم تو اپنی پلیٹ بھی الگ کر لیتے ہیں، اپنا گلاس بھی الگ کر لیتے ہیں۔ ہم اپنا مال خود گننے لگ جاتے ہیں۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، یہ حضرت اسماء حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہیں، یہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا لا توکی فیوکی اللہ علیک لا تحسی فیحسی اللہ علیک، اپنے مال پر باندھ کے نہ رکھ، اسے سمیٹ کے نہ رکھ، گرہ لگا کے نہ رکھ، اس کو کھول، انفقی، خرچ کر۔ اگر تو اس پہ بندھن باندھ دے گی تو اللہ تیرے اوپر بندھن باندھ دے گا، پھر اللہ تجھے نہیں دے گا۔ سارے پریشان کیوں ہو گئے؟ مال والے بھی پریشان، گھر والے بھی پریشان، کیوں؟ بندھن باندھ دیے گئے ہیں، رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہیں۔ ہمیں تو کہا گیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انفق یبن آدم ینفق علیک، اے ابن آدم تو خرچ کرنا شروع کر، اللہ تجھے دینا شروع کر دے گا، اللہ تجھے دینا شروع کر دے گا۔ اور اگر گن گن کے ہم رکھیں گے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا طعام الاثنین یکفی الثلاثہ، کہ دو لوگ اگر کھانا کھا رہے ہوں نا اور دو لوگوں کا کھانا ہو، مشکل سے انہیں پورا آتا ہو وہ کھانا، مشکل سے، لیکن اگر وہ کسی تیسرے بندے کو شریک کر لیں گے اللہ اس میں اتنی برکت عطا فرما دیں گے کہ تینوں لوگ اس سے سیر ہو جائیں گے، بھوک مٹ جائے گی۔ ہم الگ الگ کر لیں گے۔ تو ہمیں جو حکم دیا گیا، جو ہمیں کہا گیا، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، پیاسے کو پانی پلاؤ، ننگے کو کپڑا پہناؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایما مسلم کسا ثوبا علی عرن کس اللہ من خضر الجنہ، جو بندہ کسی ننگے کو، یعنی اس کے پاس کپڑے نہیں، وہ کپڑوں کا محتاج ہے اس دنیا میں، جو بندہ کسی ننگے کو کپڑا پہنائے گا اللہ اس کو جنت کا لباس پہنائے گا۔ لوگ پریشانی میں مبتلا ہیں، لوگ مشکلات کا شکار ہیں، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ہم اپنے آس پاس خیال رکھیں، ہم دور دراز خیال رکھیں، کہاں پہ کوئی افتاد آ گئی، کہاں پہ کوئی پریشانی آ گئی، کہاں پہ کوئی مصیبت آ گئی، ہم ان کی مدد کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، جو بندہ اپنے کسی بھائی کی مدد کرتا ہے کسی مشکل میں تو اللہ اس کی مدد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوسرے کی مدد دراصل وہ اللہ کی مدد لینے کا طریقہ ہے۔ دوسرے کو کپڑا پہنائیں گے اللہ کپڑا دے گا، دوسرے کو کھانا کھلائیں گے اللہ کھانے میں برکت عطا کرے گا، دوسرے کو ٹھکانہ دیں گے اللہ آخرت میں جنت جیسا خوبصورت ٹھکانہ عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا